زبیر اور ابو بکر، یہ وہ نام ہیں کہ جن کی فہرست سامنے آ چکی ہے۔ تم کیا بات کر رہے ہو؟ آپ پاکستان میں آگ لگوانا چاہتے ہیں اس طرح کی باتوں سے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ الجزیرہ، اس میں سب سے پہلے انہوں نے آغاز ہی اس بات سے کیا کہ سیستان بلوچستان جو ایران کا صوبہ ہے وہ سنی اکثریت آبادی ہے وہاں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلام دشمن قوتیں، اسلام دشمن عناصر کہ جو نہیں چاہتے کہ مسلمان ممالک کے درمیان امن قائم رہے، یہاں پر اتحاد ہو، یہ لوگ اتفاق سے رہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیشہ انارکی رہے، ہمیشہ یہاں پر فساد ہو، لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں، اور ان کی جانب سے ایک بار پھر ایک بہت ہی گھناؤنا کھیل رچانے کی کوشش کی گئی ہے، ایک منظم سازش انہوں نے پھر سے کی ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی ماہ جنوری میں پاکستان اور ایران کے تعلقات میں کشیدگی دیکھنے کو ملی کہ ایران نے پہلے پاکستان کی سرحد میں حملہ کیا اور یہ کہا کہ جی ہم نے وہاں پر دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی جانب سے بھی جوابی کارروائی کی گئی اور ایران میں دہشت گردوں کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد دونوں ممالک میں کشیدگی ہوئی، سفارتی تعلقات ختم کر دیے اور ایک دوسرے کے سفیر نکال دیے دونوں ممالک نے، لیکن اس کے بعد دونوں ممالک نے یہ بیانات دیے کہ ہم ایک دوسرے سے برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں، دونوں ممالک کا ہدف دہشت گردوں کا خاتمہ ہے، لہٰذا تعلقات پھر سے بہتر ہوئے اور سفارتی تعلقات بھی بحال ہوئے اور ایک دوسرے کے سفیر انہوں نے واپس بلا لیے۔ ابھی کل پاکستان کا سفیر مدثر ٹیپو ایران پہنچے ہی تھے کہ وہاں پر ایک انتہائی ہولناک سانحہ ہوا جسے دیکھ کر انسانیت بھی شرما جائے کہ ایران کے جنوب مشرقی صوبہ سیستان بلوچستان سرحدی علاقے میں ایک گھر کے جہاں پر کچھ پاکستانی کام کرتے تھے، وہاں پر 9 پاکستانیوں کو چن کر بے دردی سے شہید کر دیا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اور یہ اس لیے بھی انتہائی افسوسناک عمل ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا نہ کسی تنظیم سے تعلق، نہ کسی سیاست کا حصہ، نہ ان کا کوئی نظریاتی اختلاف کسی سے، وہ لوگ تو اپنے اور اپنے بچوں کے رزق کی خاطر وہاں پر گئے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کے حملوں کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ایران کی جانب سے بھی اس کی بھرپور مذمت کی گئی ہے اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستانی سفیر کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اس سانحے میں ملوث مجرموں کو ہم کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے۔ مگر ایسے واقعات جب بھی ہوتے ہیں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس میں بینیفیشری کون ہے، فائدہ کس کا ہے سب سے زیادہ۔ اور ایک پہلو کہ جو یہاں پر بہت زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ تاہم ابھی پتہ نہیں چلا کہ اس سانحے میں ملوث کون تھا، لیکن ان واقعات سے فرقہ واریت کو بہت جلدی ہوا مل سکتی ہے، اور اس کی میں مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ صحافی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ویلاگز کیے اسی حوالے سے، اور وہ ہیڈ لائن پڑھ رہے ہیں کہ جی ایران نے پاکستانیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ یعنی آپ غیر ذمہ داری کی انتہا دیکھیں کہ بھئی تھوڑی بہت ہی ریسرچ کر لو ویلاگ کرنے سے پہلے کہ تم کیا بات کر رہے ہو، آپ پاکستان میں آگ لگوانا چاہتے ہیں اس طرح کی باتوں سے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ابھی حال ہی میں جو ایران اور پاکستان کی کشیدگی ہوئی تھی کہ جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ کراچی یونیورسٹی میں جمعیت طلباء کے کچھ شر پسندوں نے ایران کے خلاف نعرے بازی کی اور وہاں پر ایک شیعہ مسجد پر انہوں نے دھاوا بول دیا، حملہ کر دیا، صرف اس لیے کہ یہ شیعہ ہیں اور ان کے ایران سے وابستگی ہے۔ ہمیں ایسے موقعوں پر فرقہ وارانہ بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ الجزیرہ بہت بڑی خبر رساں ایجنسی ہے، بہت بڑا نام ہے عرب دنیا کا میڈیا کے حوالے سے، انہوں نے جو اپنی اس حوالے سے رپورٹ شائع کی، خبر شائع کی، اس میں سب سے پہلے انہوں نے آغاز ہی اس بات سے کیا کہ سیستان بلوچستان جو ایران کا صوبہ ہے وہ سنی اکثریت آبادی ہے وہاں کی، انہوں نے یہاں سے اس خبر کا آغاز کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باتیں اگر کرنی ہو تو دونوں جانب سے بہت کی جا سکتی ہیں، لیکن ہمیں ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے فرقہ واریت پھیلے، یہ وقت نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا۔ اور یہ 9 پاکستانی کے جو وہاں پر شہید ہوئے ہیں ان میں سے 5 کا تعلق مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور سے ہے، 2 کا تعلق لودھراں سے ہے اور 2 کا تعلق بہاولپور سے بتایا جا رہا ہے، اور ان میں سے کچھ کے نام ہیں محمد آصف، محمد اظہر، زبیر اور ابو بکر، یہ وہ نام ہیں کہ جن کی فہرست سامنے آ چکی ہے۔ ناحق خون کسی کا بھی بہے اس میں فرقہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون شیعہ کون سنی، یہ دیکھنا چاہیے کہ کم از کم انسان تو تھے نا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو نہیں سوچتے کہ اسی واقعے پر طلبہ محاذ پاکستان ایک جماعت ہے طلبہ کی، مولویوں کی، جنہوں نے احتجاج کیا اور اس احتجاج میں ایران کے خلاف انہوں نے نعرے بازی کرنا شروع کر دی، اور انٹرنیشنل میڈیا کے بہت زیادہ چینلز اس خبر کو
ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ہوا دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں پر شیعہ سنی کشیدگی شروع ہو گئی ہے. در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جن میں عقل کی بھی کمی ہے, شعور کی بھی کمی ہے, انہیں نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, بس تعصب کی آگ میں کچھ بھی کر دیتے ہیں. اور پھر یہی سوچ ہے کہ جس کو جب بڑھاوا ملتا ہے آگے جا کر یہی سوچ ہے کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بات کی کہ جب کچھ دنوں پہلے پاک ایران کشیدگی ہوئی تھی تب بھی اسی طرح کی ایک جماعت تھی طلباء کی کہ جن کے ذہنوں میں تعصب تھا, جنہیں عقل نہیں تھی, شعور نہیں تھی, صرف تعصب کی آگ میں آ کر انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں جو شیعہ مسجد پر انہوں نے حملہ کیا, وہ ویڈیو بھی ساری دنیا نے دیکھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی, ایسے لوگوں کے خلاف کوئی قانونی ایکشن نہیں لیا جاتا, اس لیے ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہوتی بلکہ ان کے حوصلے مزید بڑھ جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا, ہمارے خلاف تو کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا, ہمیں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے, ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, لہٰذا وہ اس طرح کے کام اور کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. کہ ایسے نہ صرف پاکستان کے لیے انتہائی مضر ہیں, ایسے اقدامات کرنے سے پہلے کم از کم یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے ملک کی فارن پالیسی کیا ہے اور حکومت کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے, اداروں کے کیا اقدامات ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے کوئی عمل کرنا چاہیے. اور حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کل یعنی 29 جنوری کو ایرانی وزیر خارجہ پاکستان دورے پر آ رہے ہیں, اور اس دورے میں بہت سے اہم پروجیکٹس ہیں کہ جن پر بات ہوگی جو کہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے, اہم رول ہے ان کا. کہ موجودہ حالات کو شیعہ سنی تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ جنگ اسلام اور اسلام دشمن قوتوں کی ہے. کہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اور ابھی حال ہی میں پاکستان کی فارن منسٹری نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں بہت سی اہم شخصیات کو نشانہ بنانے میں کون لوگ ملوث تھے, اور اس میں انہوں نے ہمسایہ ملک بھارت کے کچھ ایجنٹس کے بھی نام ڈسکلوز کیے, اور اب عالمی عدالت میں بھی سنا ہے پاکستان جائے گا کہ یہ لوگ ملوث تھے ان واقعات میں. اور کبھی امکان اس بات کے ہیں کہ یہ جو ایران میں سانحہ ہوا ہے وہاں پر بھی یہ لوگ ہی ملوث ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ ان کا مقصد دونوں ممالک کے تعلقات کو خراب کرنا ہو. اور یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر جو بھی وار کرے گا اس کا اثر دونوں طرف پھیلے گا, اطراف میں پھیلے گا, کیونکہ فالٹ لائن بہت ہیں ان دونوں ممالک میں. جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ اگر کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے اسے فوری طور پر شیعہ سنی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے, جو کہ ان کا ہدف ہو سکتا ہے, اور وہ بڑی آسانی سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اگر اس پر توجہ نہ دی گئی. کہ دو ممالک کے تعلقات تو خراب ہوں گے ہی, ساتھ اندرونی طور پر فرقہ وارانہ جو کشیدگی ہے وہ بھی بہت زیادہ پھیل جائے گی. اس ایجنڈے سے ہر پاکستانی کو بچنے کی ضرورت ہے, اور بجائے اس کے ہم کوئی خود عمل کریں, ہمارے افواج, ہمارے ادارے جو کہ انتہائی بابصیرت ہیں, قابل ہیں, ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے کہ وہ کیا اس حوالے سے اقدامات کرتے ہیں. اپنی طرف سے کوئی بھی اقدامات کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اور آخر میں ایک دفعہ پھر اس سانحے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ جو ایران میں ہوا ہے, اور دعا ہے کہ پروردگار ان شہداء کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند ہوں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.